علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے، شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا، میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل MU ملتانی ریئیکٹ پر. دوستو آج قاری حنیف بیان فرمائیں گے جس کا ٹاپک اور جس کا عنوان ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے. بہت ہی پیارا بیان ہے، لاجواب بیان ہے، شاندار بیان ہے. آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ تم سارا دن باہر رہتے ہو، تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو، تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے، قریش خاندان ہے، ہم عزت والے ہیں، بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، میں کیسے نہ گھبراؤں؟ یہ ہماری بیوہ بہو، یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے، پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ، ہے بھی پیٹ سے، عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا، کہنے لگا میں خود شرماتا تھا، تو گرمی بیٹھی رہتی ہے، مکے والوں نے میرا سر کھا لیا، مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے، کہ تو نے بات چھیڑ دی، یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ ایران کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی؟ عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو، پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ آئے ہے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم، میں تجھے کیا بتاؤں، کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں، کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی، میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میری بات ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ. جی ابا ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر، خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے، کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں. پوچھا ہے عبد المطلب نے بیٹی برا نہ منانا، ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے، یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں، کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے، یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو، بیوہ ہو کر حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو.
बूढ़ी औरतों की आदत है बीच में टोक में गल करने की, बात करने की। दादी कहने लगी, जी आप क्या कह रहे हैं, इतर लगाती हो, इतर लगाती हो। ये क्यों नहीं पूछते कि इतर पीती कहां से हो, जहां थूकती है वहां से भी खुशबू आती है। जहां बैठे वहां खुशबू, गुसलखाने में खुशबू, मेड़े में खुशबू, घर में खुशबू, जिधर से गुजरती है खुशबू ही खुशबू है। आप पूछते क्यों नहीं? जनाबी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगी, फरमाने लगी, मेरे अब्बा कोई शक न करो, कोई शुबू न करो, न मैंने कभी इतर खरीदा, न मैंने बाजार देखा, न मैंने इतर वाले की दुकान देखी, न मुझे कभी किसी ने ला के दिया, न तुम लाए, न मैं लाई, न और कोई लाया। फिर ये इतर कहां से आता है? रोटी रोटी ने अपने दोनों हाथ पेट पे रख दिए और फरमाने लगी, तंग न करो, मुझे ऐसा मालूम होता इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और फरमाने लगी कि तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। ये चांद मुझे झुक झुक कर सलाम करता है, ये सूरज मुझे सलाम करता है, जिस पत्थर के पास से गुजरती हूं वो पत्थर मुझे सलाम करता है, जिस पर दरख्त के पास से गुजरती हूं दरख्त के पत्ते मुझे सलाम करते हैं। और फरमाने लगी, हर रात कोई ना कोई जलीलुल कद्र पैगंबर आकर ख्वाब में मुझे आखिरुल ज़मा पैगंबर की मां होने की बिशारत देता है। अब्दुल मुत्तलिब को पता चल गया कि मेरे घर में कोई चीज आने वाली है। पहले हर वक्त परेशान रहता था, बेटा फौत हो गया, यतीम लड़की होगी या लड़का होगा, कैसे वक्त गुजरेगा। आज अब्दुल मुत्तलिब की मुसर्रतों का वक्त आया और वो खुश होता हुआ घर से निकला, मौला मुझे अंदाजा हो गया कि तू मेरी झोली भरेगा। खानेवाल की मुसलमानों, जिस नबी की आमद पर अल्लाह पाक ने इतर की बारिश की, खुशबू ही खुशबू आई। उस नबी का कलमा पढ़कर, उस नबी का कुरान घर में रखकर, उस नबी की शफाअत का उम्मीदवार होकर, उस नबी की अच्छी अच्छी तारीफ कर कर अगर तू जहन्नुम के अंगारों में जाएगा तुझे शर्म नहीं आती? फरमाया, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, भाग आ जाओ। फज़रनी व मन युकल्लिबु बिहाज़ल हदीस सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेरी बात को नहीं मानता, मेरे हवाले कर, वो रगे तोड़ूंगा जो याद रखेगा। सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, दिन करीब आते चले गए, बिलाखिर वो रात आ पहुंची, वो वक्त आ पहुंचा जब मेरे लाल ने दुनिया में कदम रखा। न मुझे मतली हुई, न मेरी तबीयत खराब हुई, न मुझे दर्द हुआ। सीरत की किताबों में अमूमन लिखा है कि इतनी गुर्बत थी, इतना इफलास था, इतनी तंगदस्ती थी कि हजरत जिस घर में तशरीफ लाए चिराग ना था, रोशनी न थी। मेरी तबीयत इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि घर में नबी की आमद हो रही और घर में चिराग ना हो, तेल के लिए पैसे ना हो। मेरा ये अकीदा है, मैं अपना यकीन आपको बताता हूँ कि असल वजह ये थी, जहाँ दो जहान की नूरे नबूवत आ रही हो वहाँ मसनूई बत्तियों का क्या काम है। इलाहुल आलमीन ये ड्यूटी मेरी लगाओ, मैं ऐलान करूंगा, बिशारत मैं दूंगा, लोगों को मुतनब्बे खबरदार करूंगा, लोगों को आगार मुत्तली करूंगा, लोगों को बताऊंगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, तवज्जो करना, फरमाया मेरे ईसा जहालत से दुनिया भर गई, जलालत
बिदात से दुनिया भर गई, शिरक से दुनिया भर गई, कुफर से दुनिया भर गई, जहालत ने डेरे डाल दिए, कुफर ने अंगड़ाइयां ली हैं। और मेरे ईसा इतना जल्दी जा कि बाप का इंतजार न कर, और इतना जल्दी वापस आ कि मौत का इंतजार न कर। अगर बाप का इंतजार किया, मेरे महबूब के ऐलान में देर हो जाएगी, कम से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है, वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदाबंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरन बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी। तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूँ। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शर्फ हासिल मुझे हो जाए। और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो, अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कौरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की देख चढ़ी हुई है, भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोल हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है, वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम। शिकम
شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا، میرے نبی تو بھی اکیلا. میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو. میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا. انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے. اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بھی تانا دینے والا نہ ہو. پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدوں میں سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آواز ان کی دائی آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے ہاتھ میں پالے جاتے تھے. جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر. محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے. کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا.
آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین، مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو، تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں۔ یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی، یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی، اور یہ آخری نبی ہے۔ الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے، اب تو ایک آیا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، اب تو بنانے لگے ہو۔ فرمایا نہیں، مجھے اپنے جلال کی قسم، جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈھالا ہے، اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے، اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی، غلاظت سے پاک، گندگی سے پاک، صاف ستھرا چہرہ، مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے، تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی، یہ تابانی کیسی، یہ چاروں طرف چمک دمک کیسی۔ جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے۔ یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں، میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، لات سے، منات سے، عزا سے، پانی سے، درختوں سے، آگ سے، برف سے، پیپل سے، سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا۔ میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس۔ کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے، وہ رات نرالی، وہ گھر نرالا، وہ ماں نرالی، وہ باپ نرالا، وہ جگہ نرالی، تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں۔ اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی، من ٹھار نبی، من موہن نبی، من ٹھار نبی، تیری ذات دیا کیا باتانے، جب بولنی منہ پھل کھڑ دے، تیری بات دیا کیا باتانے، انوار دیا، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، انوار دیا برساتا سن، ایک دوجی نو کہندیا راتا سن، جس رات دی تڑکے آ پائے، اس رات دیا کیا باتاں نے۔ وہ رات نرالی، وہ جگہ نرالی، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، کد کرم ہوئے سرکاراں دے، غم کل گئے آگن ہارا دے، فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے، میں کمزور عورت ہوں، کوئی اور نہ آ نکلے، آمنہ کی نیت نہ پھر جائے، میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں۔ کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے، حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میرے یتیم کو پھر دکھا دے، اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی، بہت کچھ دوں گی، میرے یتیم کی قدر کرنا، بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے، حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، گود میں لے کے بیٹھ گئی، حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے۔ اللہ میاں نے اونٹنی کو سمجھا دیا کہ دیکھیں میرے نبی کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے،
اس لیے بے ادبوں کو اٹھا کر نہ لے جانا، نہیں چلتی نہیں اٹھتی۔ حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں۔ حلیمہ کے خامد نے گود میں لیا، خود بخود اٹھ کھڑی ہوئی اور بظاہر یہ کہنے لگی اب ادب تم نے کیا، اب قدم وہاں رکھوں گی جہاں نظر پڑے گی۔ اب وہ دائیاں جو پہلے جا چکی تھی انہوں نے پیچھے جو مڑ کر دیکھا، گرد غبار اڑ رہا ہے، برق رفتار اونٹنی بن گئی، بجلی کی طرح دوڑ رہی ہے۔ کوئی کہنے لگی بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی لٹیرا پیچھے آ رہا ہے۔ دوسری کہنے لگی تو نے تو 6 نمبر کی آنکھ اینک لگائی ہوئی ہے، آگے آگے ستارہ تو دیکھ، ایسا معلوم ہوتا ہے لٹیرا نہیں، رشد و ہدایت کا سویرا آ رہا ہے۔ حلیمہ اپنے گھر میں لے کے پہنچی، اپنے خامن کو کہنے لگی بھوک لگی ہوگی، کوئی 1-2 قطرہ دیکھ تو صحیح بکری کے نیچے دودھ مل جائے۔ چھوٹا سا برتن چھانٹ کے دیا، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن مانگا، تیسرا برتن لیا۔ حلیمہ کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے سے دودھ ختم نہ ہوا۔ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، نبی جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں آئیں۔ بچپن گزر رہا ہے، خود حلیمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں کبھی کبھی محبت میں آ کر، فرط محبت میں آ کر دوسری طرف کا دودھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہتی کہ دوسرے کا حصہ بھی انہیں کو پلا دوں، کہتی رب ذوالجلال کی قسم کبھی منہ نہیں لگایا۔ جس زبان سے خدا کا قرآن سنانا ہے، جس زبان سے اللہ پاک کی توحید بیان کرنی ہے، اس حلق میں دوسرے کا حق اگر چلا گیا تو پھر بیان کیسے ہوگا؟ نبی کے بچپن کی تعلیم ہے دوسروں کا حق نہ کھاؤ، دوسروں کا مال نہ کھاؤ، کسی کو لوٹو مت، کسی کو دجل اور فریب کے ساتھ دھوکہ نہ دو۔ آج ہماری زبان پہ ہے کہ میاں جب تک کوئی ہیرا پھیری نہ ہو کام ہی نہیں چلتا۔ اچھا اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی، آیا تو میرے لیے اور رگڑا چڑھا دیا تیرا، پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ ہیرا پھیری کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، اگر اسرائیل نے ہیرا پھیری شروع کر دی تو کام خراب ہوگا، وہ چلتا کیوں نہیں یوں کو تیرا نہیں چلتا۔ پہلے تو ہر میدان میں اتنی صفائی ہوا کرتی تھی کہ تاجر بھی، ذمہ دار بھی، ملازم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر آدمی صفائی چاہتا تھا۔ صفائی سے لو، صفائی سے دو۔ اب تو چھوٹے بڑے، امیر غریب، حاکم محکوم، تمام کے تمام رگڑا پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ بس 34 برس گزر گئے اسلام کو کمیٹیوں کے سپرد کرتے کرتے کہ تم پرکھ کے دیکھو اسلام پتلا ہے کہ موٹا ہے۔ جو آتا ہے اسلام کو کمیٹی کے سپرد کرتا ہے، اپنے گھر میں نہیں آنے دیتا۔ لگا چل کمیٹی تجھے دیکھے گی، تو تکڑا ہے کہ ماڑا ہے، تو پتلا ہے کہ موٹا ہے، چھوٹا ہے کہ نیڑا ہے، کمیٹی تجھے پرکھ کے دیکھے گی۔ نبی کی سیرت کا یہ تقاضا نہیں، نبی نے بچپن میں دوسرے کے حق کو منہ نہیں لگایا۔ آج 70 سال کا بوڑھا ہو کر سفید داڑھی ہے اور پھر بھی دوسرے کا حق کھانے سے بعد نہیں آتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس شرک کی جڑیں پیدا ہوتے ہی اکھیڑنی شروع کی تھی، آج وہ عبادت بنا ہوا ہے۔ آج اس کو ہم نے عبادت کا رنگ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے۔ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کو حضور کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ تو
کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا، جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی، میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وہی آئے گی، کب وہی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں، رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھار قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔
یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی. اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. 8 دن سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانہ نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے ایسا کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. اللہ اللہ اکبر. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمہ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا. سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. لے کر آئی تھی کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں. او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے. میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں؟ غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں.
صحابہ کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. آپ لیتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ اٹھ بیٹھے، پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی، دیکھ کے رونے لگے. بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے. اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے. فرمایا فاروق گھبرانا، آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے. ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے، زیبائش میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے. زیب و زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں. آج جتنوں کو قبر میں رکھ کے آتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے تم ان کو باغ میں گلشن میں چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ جانے اور رب کی ذات جانے کیا بنتا ہے. باقی ہم نے یہ تو دیکھ لیا اچھی طرح سے، جب کوئی مر جاتا ہے کئی لیڈر آگے آ جاتے ہیں، خاندانی لیڈر، برادریوں کے لیڈر. او میاں کفن سنت کے مطابق دینا، او میاں غسل سنت کے مطابق دینا. چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب غسل سنت کے مطابق دے دیں گے، کفن سنت کے مطابق ہو جائے گا. مگر اس بات کا کیا علاج ہے؟ اس مرنے والے نے 60 برس کا جو فرضوں کی چھٹی رکھی، فرضوں کی پرواہ نہ کی، واجبات کی پرواہ نہ کی، حرام و حلال کی تمیز نہ کی، خود ہی مسئلے بنا لیے، خود ہی بنا لے. آخر جی مفت کی تو شراب بھی حلال ہے، مفت کی تو شراب بھی حلال ہے. پتہ نہیں کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ مفت کی شراب بھی حلال ہے. ایک علم ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے، خود بخود ہی ہوئی، نہ کسی کے پاس پڑھنے جاؤ، نہ سیکھنے جاؤ، نہ بتانے جاؤ، نہ شاگردی کی ضرورت ہے، نہ کسی بات کی ضرورت ہے، وہ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. ورنہ علماء جو علمدار لوگ ہیں ان کی تو زندگی کا معقول حصہ لگتا ہے، تب جا کر کے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور کسی اللہ والے کی خدمت میں رہنے سے ہی عشق پیدا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دما دم مست قلندر، دما دم مست قلندر، یہ عشق نہیں ہے. اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، زلیلہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو. بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، کلمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا. علماء اکرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا. ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے. شدائد آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا. مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے. لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں. اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر. دل لگی ہوگی. مولانا چلے گئے. اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے. فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں. فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو. 3 دفعہ پوچھا. کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی. اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے کرنے لگے، کھڑا ہو، اٹھ. جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے شیشی کرتے تھے پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح. تیسری تکبیر ہو گئی. ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی؟
जब तक चारों तकबीर हो गई, सलाम फिर गया, मौलाना ने जूते पहनते हुए फरमाया अब तो कयामत ही में उठेगा, अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। अब तो कयामत ही में उठेगा। अल्लाह वालों के साथ जिसने तमस्खुर उड़ाया, जिसने मजाक किया, जिसने उनकी तौहीन की, जिसने उनकी बेइज्जती की, खुदाबंद करीम दुनिया ही में बाज मर्तबा इंतकाम लेते हैं। अल्लाह वालों की करामतों के हम लोग मुनकिर थोड़े ही हैं। हम तो ये बात नहीं मानते कि जी फला दरवेश जो है वो रेत की चीनी बना देता है। आजकल बड़ी जरूरत है यार, 2-4 दरवेश पैदा करो, चीनी बड़ी महंगी है, कुछ हम भी बनवा लेंगे यार 20-10 में। क्योंकि रेत की चीनी बना देता है, फूंक मारी और रेत की चीनी बना दी। और चलो दूसरी 10-12 रुपए शेर मिलती है, 2-2.5 तो देगा फकीर। ऐसी ऐसी चीजें बड़ी याद रखे कि जो फला बुजुर्ग थे उन्होंने लड़की का लड़का बना दिया। लो अल्लाह वालों का यही ठेका रह गया, बस लड़की का लड़का बना दिया। लड़के थोड़े आगे कोई ना वली सीधे बनता और कोई काम नहीं उसको। वली तो दीनदारी करके तो वली बनता है, नबी की गुलामी के सदके में वली बनता है, नबी की जूतियों के सदके में वली बनता है, नबी की सुन्नत पे मर मिटने से वली बनता है। हमने देखा ऐसे ऐसे वली, शामली का मैदान है, हाफिज जामिल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते फिरते हैं, मुस्कुराते फिरते हैं। अंग्रेज से मुकाबला है, गोरों से लड़ाई है। खुदा की कसम मैं तो ऐसे बुजुर्गों का गुलाम हूँ जो मुसल्ले पे भी मुजाहिद, मुसल्ले पे ऐसी शब्बेदारी करते थे, घोड़ों की पीठ पे चढ़कर जिहाद करते थे, काफिर के मुकाबले में खड़े होकर तलवार चलाया करते थे। उनका तो ये कहना था मुसल्ला बेच खंजर ले, मुसल्ला बेच खंजर ले, खबरदार बन के टकराने को है तेरी फकीरी से शहंशाही। टकरा जा, तलवार लेकर मैदान में खड़ा हो जा। अंग्रेज से मुकाबला किया, आंख में आंख डाल करके गोलियां मारी, गोलियां चलाई। खुदा की कसम सपा सलारी के फराइज से आज इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दे रहे हैं। हजरत हाफिज जामिल साहब शहीद है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि है, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैहि है। सारे वली शामली के मैदान में अंग्रेज के मुखालिफ, अंग्रेज के मुकाबले में जिहाद कर रहे हैं। तुम एक का तो नाम लो कि फला कुव्वत के मुकाबले में जिहाद किया। खुदा की कसम सैयदा अताउल्लाह शाह साहब बुखारी अल्लाह ताला की करोड़ा रहमत नाज़िलो, मर्द कलंदर की कब्र मुबारक पे आमीन कहो। सारी उम्र मिर्जाइयों के खिलाफ जिहाद में गुजार दी, खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ काजी साना शुजाबादी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, चौधरी अफजल हक, इन तमाम बुजुर्गों ने नबी की नबूवत के लिए जिंदगी खत्म कर दी। हम तो उन अकाबिर के गुलाम हैं, उन वलियों को मानते हैं, उन बुजुर्गों को मानते हैं जो अंग्रेज के भी दुश्मन थे, जो खत्म नबूवत के खिलाफ चलने वालों के भी दुश्मन थे, जो नबी की नबूवत के चोरों को पकड़ते थे और जिन्होंने सहाबा किराम की असमत के चोरों को पकड़ा और उनका मुकाबला किया। और जाओ पूछो दिल्ली की जामे मस्जिद के जीने से कि मिर्जा मजहर को गोली कहाँ लगी थी। ये लोग बहुत बड़े मैदान के मालिक थे और इनसे करामतों का ज़हूर भी होता था। शामली के मैदान में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के माथे में गोली लग गई, पेशानी में अंग्रेज ने गोली मारी। कहाँ गए वो लोग? अब तो कोई गोली मारेगा तो नोट की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो हलवे की मारेगा, कोई गोली मारेगा तो किसी और चीज। अरे अंग्रेज ने गोली मारी नानोतवी की पेशानी में, खून की धार दूर जाके पड़ी, नीचे बैठ गए। हजरत गंगोही ने देखा, पूछा मौलाना क्या बात है? कहा हजरत गोली दिमाग में ठहर गई
नजर जवाब दे गई, हाय हाय खुदा की कसम, तारीख पढ़ करके देख, मेरी तेरी लिखी हुई नहीं। हिंदुस्तान वालों से जाके पूछो, दिल्ली वालों से पूछो, मुजफ्फरनगर वालों से जाके पूछो, मेरठ और आगरे के लोगों से जाके पूछो, उस जमाने के लोगों से जाके पूछो कि हजरत गंगोही आगे बढ़े और हाथ फेरा और दुरूद शरीफ पढ़ के दम कर दिया। खुदा की कसम फरमाते हैं ऐसा जख्म मिला गोया निशान भी बाकी न रहा। ये लोग तो बहुत बड़ी हस्ती के मालिक थे। हजरत हाजी साहब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करने के लिए पंजलासा एक जगह है जिला अंबाले में, उस गांव में हाजी साहब थे। अंग्रेज ने घेरा डाल लिया चारों तरफ से। जिस मकान में छुपा रखा था मुरीद ने, उस मकान का अंग्रेज को पता लग गया। जब उस मकान का दरवाजा खोला तो एक राव साहब थे, रोने लगे, इलाही मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, अल्लाह वाला पकड़ा गया। अंग्रेज ने दरवाजा खोला, अफसर ने अंदर जाके देखा, इत्तला देने वालों को डंडे मारे कि तुमने गलत खबर दी, यहां है ही नहीं। सारा मकान देख के आया। जब वो चला गया और राव साहब अंदर गए, जाके देखा हाजी साहब मसल्ले पे बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। पूछा हजरत यहाँ तो अफसर आया था? फरमाया पता नहीं, मैं तो तिलावत कर रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं। और लोग भी ऐसे वफादार थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहीमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। अंग्रेज ने गांव का चारों तरफ से घेरा दे लिया। उन्होंने कूड़ा रखने के लिए जंगल में एक ठिकाना बना रखा था, भूसा, उसमें बिठा दिया। तोप मार मार कर सारे गांव का नाश कर दिया, खत्म कर दिया। लोगों को मारा, औरतों को मारा, बच्चों को मारा, सबने मार खा ली। मगर मौलाना का पता किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बतलाया। आज जाके देखो, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के करीब मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी और मौलाना हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दोनों वहां पे सोए हुए। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है और आपके खसाइल और जो शमाइल हैं, आपके जो आदात और अखलाक हैं, वो कुरान शाहिद है, हदीस मौजूद है, नबी का किरदार मौजूद है। और नबी का किरदार देख कि खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, खुद नंगा रहकर दूसरों को पहनाते हैं। हुजूर तशरीफ फरमा है, सब कह दो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक लड़का आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, मेरी अम्मा के पास कुर्ता नहीं। हुजूर ने फरमा दिया इस वक्त मेरे पास भी नहीं। वो फिर आके अर्ज करने लगा, ओ मेरे आका ये कुर्ता जो आपने जेब तन फरमाया हुआ यही मांग रही है। कौन है दुनिया में जो खुद नंगा होकर किसी को उतार के देगा? हदीस की किताबों में मौजूद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्ता उतार कर तय करके बच्चे के हवाले कर दिया। खुद नंगे हो बैठे, कुरान वला तजाल यदका मगलूलतन इला उनुकिक वला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फतकूद मलूमन महसूरा। और मेरे नबी मैंने कब कहा है इतना दो के नंगे हो बैठो? जवाब दिया मेरे परवरदिगार जब रहमत की चादर उड़ा के भेजा है, अब जवाब कैसे दूं? रहमत वाली चादर तो खुद उड़ा के भेजा है। तेरे नबी ने कुर्ते उतार कर गरीबों को दिए, तेरे नबी ने अपने पेट पे पत्थर बांधे दूसरों को खाने खिलाए, तेरे नबी ने सर्दी में गर्मी में तकलीफ उठाई दूसरों को आराम पहुंचाया। और नबी के किसी सुन्नत पे तो मैं और आप अमल करना सीख लें। सहाबा किराम की जान को वो बनी जो आज इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है, किसकी मजाल है कि आज सहाबा किराम की रीस करे? निगाह नबूवत ने उनको ऐसा रंग दिया था, और खुदा की कसम सहाबा वो कमाल के लोग थे। हुजूर उस्ताद
تھے صحابہ شاگرد تھے، حضور امام تھے صحابہ مقتدی تھے، حضور پیر تھے صحابہ مرید تھے، حضور جرنیل تھے صحابہ سپاہی تھے، حضور وزیر تھے صحابہ، حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے. کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی؟ آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے. عملی میدان میں آؤ، ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں. جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی. آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے. لیکن محبوب جہاں رہتا ہو اس کی ہر چیز سے پیار ہوتا ہے. یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے، ویسے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. مجنو کو ایک اونٹ والا آدمی مل گیا، اس نے مجنو نے پوچھا کہ تو کہاں چلا ہے؟ تو مشہور تو تھا ہی، لوگ جانتے تھے کہ یہ مجنون نے کہا لیلا کے شہر چلاؤں کہ میرا سلام کہیو بہت بہت، کہ اچھی بات. آدھا میل وہ اونٹ والا چلا، پھر دوڑ کے بھاگ کے اسے رلا، کہنے لگا میرا پیغام یاد ہے؟ کہ ہاں یاد ہے، کہ زور زور سے سلام کہنا. آدھا میل 1 میل پھر چلا وہ اونٹ والا، پھر دوڑ کے مل گیا، حتیٰ کہ اس شہر میں ہی پہنچ گیا جہاں اس نے جانا تھا. اونٹ والا کہنے لگا رے میرا سر کھاتے کھاتے تو نے یہ وقت کر دیا، تو خود ہی جا کے سلام کہہ لے، اب تو شہر وہی آ گیا، میں کیا کہوں گا. تو جب شہر کے اس علاقے میں گیا جہاں لیلا رہتی تھی تو گلی سے کتا نکلا. مجنو نے بیٹھ کے کتے کے پاؤں چومنے شروع کر دیے. لوگ کہنے لگے پاگل ہے، گدھا ہے، دیوانہ ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہنے لگا پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، پائے سگ بوسیدہ مجنو خلقش گفتہ اینچ بہود، گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بہود. لوگوں نے کہا پاگل، کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، تیری عقل ماری گئی. مجنو کہنے لگا پہلے اپنی آنکھوں کا تو علاج کرو، تمہیں کتا تو نظر آتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، یہ آیا کس کی گلی سے ہے، نکلا کس کی گلی میں سے ہے. جب دل میں کوئی بات سما جائے پھر یہی حال بنا کرتا ہے. جنگل میں بیٹھا ہوا مجنو انگلی سے لکیریں نکال رہا تھا، کچھ لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. کسی نے پوچھ لیا کیا کر رہا ہے یہاں جنگل میں بیٹھا ہوا؟ کہنے لگا گفت نقشے نام لیلا می رقم، گفت نقشے نام لیلا می رقم، خاطر خدرا تسلی میں دہم. کہنے لگا لیلا کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، تسلی دیتا ہوں اپنے دل کو. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب دل میں کسی کی بات سما جائے پھر اس کی شکل سے، پھر اس کے پیر کی خاک سے، ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. تو مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو اللہ پاک نے جس نبی کی محبت دلوں میں ڈالی ہے اس کی ہر چیز سے پھر پیار ہونا چاہیے. اب جو جماعت نبی کے ساتھ ساری زندگی رہی ہو، آخری وقت تک جس جماعت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہو، وہ جماعت کتنی ممتاز ہوگی، وہ کتنی شان والی جماعت ہوگی کہ معمولی لوگ تو نہیں ہے. اور ان کی بڑی خصوصیات ہیں. مثلا ایک قافلہ چل رہا ہے، اور وہ قافلہ اور وہ لشکر بھی کتنا خوش قسمت ہوگا جس میں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. پانی ختم ہو گیا، گرمی تھی، شدت کی بڑی تکلیف ہوئی لوگوں کو بھی جانوروں کو بھی. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور اکٹھے ہو کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں آئے کہ جی پانی نہیں ہے، جانوروں کو بڑی تکلیف ہے اور آدمیوں کو بڑی پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ اللہ پاک سے دعا فرمائیں. جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. آواز آئی میرے محبوب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پانی مانگا تھا، میں نے ان کو پانی دیا. اس طریقے سے قرآن کہتا اضرب بعصاک الحجر، لکڑی پتھر میں مارو. انہوں نے پتھر میں آسا مارا، ہم نے فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، ہم نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری. او میرے نبی، آج میں اگر آپ سے بھی لکڑی لگواؤں اسی طرح سے آپ کو بھی لکڑ پتھر میں مارنی پڑے، پھر کلیم میں اور حبیب میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کلیم اللہ ہے، آپ حبیب اللہ ہیں.
آپ کو لکڑی مارنے کی ضرورت نہیں. یہ پیاری پیاری انگلیاں جو یتیم کے سر پہ پھرتی ہیں، یہ پیاری پیاری انگلیاں جو ہر صحابی کے ساتھ مصافحہ ہونے میں ملتی ہیں، غریبوں کے لیے دعا کے لیے اٹھتی ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیاری پیاری انگلیاں ایک پانی کے برتن میں آپ رکھ دیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم سارے قافلے کو ان انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پلا دوں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں انگلیاں رکھ دی، سارے جانوروں نے پانی پی لیا، سارے صحابہ کرام نے پانی پی لیا. اب میں نے عرض کر دیا ایک واقعہ اور آپ نے سن لیا، لیکن تہ کو آپ نہیں پہنچے. اصل تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا، میرا ادراک اتنا کہاں کہ پیغمبر کی باتوں کو میں 100% سمجھ سکوں. نہیں سمجھے؟ ارے پانی اور چیز ہے. دنیا سوڈے پیتی ہے، شربت پیتی ہے، جوس پیتے ہیں، طرح طرح کی چائے پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، طرح طرح کے ملکوں کا پانی پیتے ہیں، سب جگہ ہر چیز پی ہوگی، ہزاروں مشروبات پیے ہوں گے، ہزاروں شربت پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے سکیش پیے ہوں گے، پر خدا کی قسم ابو بکر اور بلال اس جماعت کے جوان ہیں جنہوں نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. یہ سعادت ہر ایک کو کیسے مل سکتی ہے؟ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بخشا تھا کہ خداوند عالم نے ان کو اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی نمازوں کو بھی ایک طرف رکھو، روزوں کو بھی ایک طرف رکھو، جہاد کو ایک طرف رکھو، ان کی فاقہ اور ان کا پیاسا مرنا اللہ کے راہ میں، ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو. یہ بات ان کی کوئی کمی ہے کہ آنکھ بلال کی ہو اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہو؟ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں خزانے میں ایک چیز محفوظ ہے، 150 سال سے، 150-200 سال سے ایک چیز موجود ہے. سال بھر میں کبھی خاص موقع پر اس کا دیدار کرایا جاتا ہے، زیارت کرائی جاتی ہے. یہ میں صفائی نہیں دے رہا، کئی لوگ کہتے ہوں گے جی دیوبندیوں کی صفائی دیتا ہے، بلکہ میں اپنا عقیدہ اور اپنے بزرگوں کا پروگرام بتاتا ہوں کہ ایسے تھے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں ایک رومال ہے. وہ رومال وہ ہے جس رومال میں تقریباً 200 برس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ پہنا ہوا جبہ مبارک لپٹا رہا. یعنی یہ رومال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کردہ نہیں، آپ کے ہاتھ نے، آپ کے چہرے انور نے یا آپ کے بدن مبارک کے کسی حصے نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا، اور نہ کوئی غلط بیانی ہوئی، بلکہ یہ ثابت ہے کہ اس رومال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک جو تھا وہ 200 برس تک لپٹا رہا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس رومال کو سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، اور اس رومال کی سارے اللہ والے زیارت کرتے ہیں کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو لگا ہے، خود آپ کے جسم کو بھی نہیں، آپ کے کپڑے کو لگا ہے. جو لوگ حضور کے کپڑے کو لگے ہوئے کپڑے کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے اندر حضور کی محبت کتنی ہوگی؟ وہ سونے کی ڈبیا میں موجود ہے، اور کبھی کبھی اس کا خاص موقع پر اہتمام کے ساتھ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے. نام پتہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. یہاں پاکستان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال سونے کی ڈبیا کے اندر اور ڈبیا اور پھر اس میں بڑا کچھ عطر وغیرہ اس میں وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور ایک بال مبارک میں سے 2-3 شاخیں اور نکلی ہوئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے نالین مبارک کی بھی عزت کرتے ہوں، ان کے خود اپنے دلوں میں کتنی محبت اور عظمت ہوگی. حدیث پاک کی ایک کتاب ہے جامع ترمذی، عربی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس کتاب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نقشہ موجود ہے. تمہارے دل میں تو کبھی یہ محبت بھی نہ اٹھی کہ کم سے کم ہم کبھی کتابوں میں حالات میں سنے تو صحیح آپ کی شکل مبارک کس طرح کی تھی، رنگ مبارک کیسا تھا، انگلیاں مبارک کیسی تھی، چہرہ انور کیسا تھا. کتابوں میں سب کچھ موجود ہے. تم عادی بن گئے دوڑے سننے کے، غلط باتیں سننے کے، اصل بات رہی گئی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جامع ترمذی کتاب جو ہے حدیث پاک کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کا نقشہ ہے.
آپ کی نالین مبارک کا نقشہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کا نقشہ ہے. اب وہ ہے اس زمانے کی، بالکل سادہ چپل ہے، پہاڑی قسم کی. تو میرے بزرگوں کا اور میرے اکابر کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آنکھوں سے وہ نقشہ دیکھ لے، توجہ کرنا، اور دل میں یہ خیال لائے ہیں یہ بھی کوئی جتی ہے، باٹا والے اتنی اچھی بناتے ہیں، سروس والوں کی اتنی چپلیں اچھی ہیں، فلانے ملک کی اتنی اچھی ہیں، امریکہ میں یوں بنتی ہیں، ہمارے یہاں کمپنیاں یوں بناتی ہے، یہ تو کوئی خاص چپل نہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس کے دل میں اتنی سی بات آئی ایمان چلا گیا. ایمان نہیں رہے گا، اس لیے کہ اس ذات کی نالین مبارک کی عزت بھی فرض ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کس قدر عظمت ہے، کس قدر محبت ہے، اور کس قدر تعلق ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان لوگوں کو. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں مدینے پاک سے مرید کھجوریں لا کے دے دیتے، تو آپ مریدین کو کھجوریں تقسیم فرماتے اور فرماتے گٹھلیاں مجھے واپس کر دو، کھجوریں کھا کر گٹھلیاں واپس دے دو. حضرت کیا کرتے؟ ان گٹھلیوں کو اکٹھا کر کے ہاون دستے میں کوٹ کر صفوف بنا کر رکھ لیتے، اور رمضان شریف میں جس پانی سے روزہ افطار کرتے وہ گٹھلیوں والا صفوف اس میں ملا کر پیتے کہ یہ میرے آقا کے شہر کی گٹھلیاں ہیں. کتنی بڑی عزت ہے. اس زمانے میں بجلیاں نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ، جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اللہ ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. 24 گھنٹے فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں، صلات پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے رحمت ہی رحمت برس رہی ہے. تو زیتون تیل جلتا تھا، کسی مرید نے حضرت کو لا کے وہ چراغ کا بچا ہوا تیل، ایک تو زیتون ویسے بکبکا ہوتا ہے، زیتون کا تیل کوئی ذائقے دار نہیں ہوتا، ویسے ہی بکبکا، اور پھر اس چراغ کا بچا ہوا جو جل چکا ہو اور بھی زیادہ بدبودار ہو جاتا ہے. لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو جب کسی نے لا کے دیا تو حضرت نے وہ بچا ہوا چراغ کا تیل کھڑے ہو کے پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا تجھے کیا معلوم ہے یہ اس چراغ کا بچا ہوا تیل ہے جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جل رہا تھا. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مدینے پاک سے رومال لا کے دیا، آپ اس کو چومنے لگے، آنکھوں سے لگانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت کیا چوم رہے ہو؟ یہ تو اٹلی کا بنا ہوا رومال ہے، مدینے میں رومال تھوڑے ہی بنتے ہیں، یہ تو اٹلی کا فلاں ملک کا بنا ہوا، جرمن کا بنا ہوا رومال ہے، آپ چوم رہے ہیں اس کو؟ یہ مدینے میں تھوڑی فیکٹری کو رومالوں کی کارخانہ ہے. فرمایا نہیں ٹھیک ہے مجھے بھی پتا ہے بنایا جرمن والوں نے ہے، بنا اٹلی میں ہے، لیکن یہ بات تو دیکھ میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا اس کو لگی ہے، مدینہ منورہ کی اس کو ہوا لگ گئی ہے، اس لیے میں محبت میں چوم رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کے دلوں میں پیار ہوتا ہے تو پیار کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں، محبت کبھی نہیں چھپی رہا کرتی. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینے پاک پہنچے کئی میل ادھر کو جوتا اتار دیا، رات کا وقت تھا، پیر زخمی ہو رہے ہیں، سواری خالی چل رہی ہے. کسی نے عرض کیا حضرت سواری پہ سوار ہو جاؤ، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں. فرمایا مدینہ میرے آقا کا شہر ہے، سواری پہ چڑھ کر داخل ہوتے ہوئے مدینے پاک میں شرم آتی ہے، مدینے جیسے شہر میں سواری پہ چڑھ کر داخل ہوں. چنانچہ جتنے دنوں مدینے پاک میں رہے جوتا نہیں استعمال کیا، جوتا نہیں پہنا مدینے پاک میں رہتے ہوئے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے. تو شاگردوں نے پوچھا حضرت پتھریلا علاقہ ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، آپ ایسا نہ کریں. فرمایا بھائی ڈر لگتا ہے کہیں میرا جوتے والا پیر اس جگہ پر نہ کہ پڑ جائے جہاں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگا. اتنی عظمت، اتنا پیار، اتنا ادب. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر مدینے پاک میں گزاری، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 میل کے اندر اندر امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. مدینہ شہر میں امام مالک نے کبھی پیشاب پخانہ نہیں کیا. فرماتے تھے میرے آقا کا شہر ہے مجھے شرم آتی ہے. اس کا نام عظمت ہے، اس کا نام محبت ہے. 2 غزلیں گا لینا یا 2-4 شعر پڑھ لینا اور نہ نماز پڑھنا، نہ روزے رکھنا، نہ قرآن کی تلاوت کرنا، نہ درود شریف کا ورد کرنا اور نہ صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا، یہ محبت کا معیار تمہیں بتایا کس نے ہے؟ تمہیں شکلوں سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا یا نہیں کرنے والا؟
कैसे मोहब्बत का मेयार अपना सकते हैं वो लोग, चरस पीने वाले, फीम खाने वाले, भंग पीने वाले, कुत्तों से हर वक्त खेलने वाले, वो कभी आकर तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हो ही नहीं सकते। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह साहबा सुफ़ा के चबूतरे तक जाते हैं, सलाम के लिए जाते हैं, लेकिन साहबा किराम सुफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के चबूतरे के करीब से रो कर वापिस आ जाते हैं। शागिर्दों ने पूछा हजरत आगे क्यों नहीं तशरीफ ले जाते? फरमाया भाई घबराहट होती है, शहंशाह का दरबार है, शहंशाह कायनात का दरबार है, मुझे डर लगता है आगे जाते हुए, शर्म आती है। कई दिनों के बाद माजा शरीफ तक गए, जालियों के करीब तक गए और वहां जाकर के सलाम अर्ज किया तो मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हंसते हुए वापिस तशरीफ लाए। किसी ने पूछ लिया अल्लाह वाले कई दिनों से तो देखा रोते हुए वापिस आया करते थे, आज मुस्कुराते हुए आए हो? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया, काम बन गया। उस किसी ने पूछ लिया क्या काम बन गया? फरमाने लगे तुम्हें क्या मालूम है, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मेरे आका का मुझ पे इतना करम था, नशा रंग लाया पिलाने से पहले, और भर दिया मेरा दामन फैलाने से पहले, मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिला दिया, इल्म हदीस पिला दिया। अजब अंदाज के लोग हैं, इश्क इन जैसा। बाहर तशरीफ लाए, नातिया कलाम तो देखो, इश्क के बगैर ऐसा कौन कह सकता है? यूं फरमाते हैं जीऊं तो सगाने, जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मेरे मौला बकाया जिंदगी अगर मेरी है, मेरा मदीने के कुत्तों में शुमार कर दे, मैं बड़ा राजी। जीऊं तो सगाने हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार, मैं मदीने में मर जाऊं, मदीने के परिंदे मुझे खा जाए, मैं बड़ा राजी। दिगारे आलम के नबी मूसा कलीमुल्लाह ने देखा कि वो ही कमजोर फिर किसी और आदमी से मत्था लाए खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल तू एक और आदमी से लड़ रहा था, आज इससे लड़ रहा है, तेरी आदत बन गई लड़ने झगड़ने की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको जरा आंख दिखाई ना कि तू क्या रोजाना लड़ाई कर लेता है, तुझे क्या आदत है झगड़ा कर लेने की? अंदाजा लगाओ जिसकी हिमायत में आदमी मर गया था, मूसा कलीमुल्लाह ने जिसकी हिमायत की थी, मूसा मारा आदमी मर गया। अभी यही कहता है देखो जी कई दिन हो गए भी इन्होंने एक आदमी मारा है और आज मेरा नंबर आ गया दिखे। हिमायत उसी की थी, मगर एहसान फरामोश जो कौम की अमानत को नहीं समझा करते, उनके ज़मीर बिक जाया करते हैं, उनकी तमाम चीजें बदल जाया करती है, आंख बदलती है, दिल बदलता है, हालात बदलते हैं, तमाम चीजें बदल जाया करती है। इसी को कहता है कि जमाना गर्दिश करता है, दिन रात बदलते रहते हैं, जज्बात लम्हात के दामन में छुप कर जज्बात बदलते रहते हैं, हालात बदल जाते हैं। वो कमजोर आदमी जिसकी हिमायत की थी मूसा अलैहिस्सलाम ने, खुद ही कहता है कि कई दिन हो गए भी एक आदमी मार दिया इन्होंने और आज मुझे धमकी दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा दुख पहुंचा कि कमीने, तेरी तो मदद की थी, तेरी तो हिमायत की थी और तू ही आज बकवास कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चल निकले, वतन ही छोड़ दिया कि ये देश ही रहने के काबिल नहीं, जहां के बड़े भी कमजोर भी बदमाश हो जाएं, वो देश वो मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा करता। और अब तो सुना है बड़े बड़े अफसर बड़े नेक आदमी हो गए, जेल में जो कैदी रहते हैं उन्हें शराब की बड़ी तकलीफ थी, अंदर ही भट्टी लगवा दी कि यही बनाओ, ताजी ताजी यही पियो बाबा।
نیک آدمی اکٹھے ہو گئے سب. ہمیں کیا ہے، آئے گی مصیبت انشاءاللہ کئی دن پہلے نمبر تمہارا لگے گا، ہمارا بعد کو لگے گا. کہنے لگا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. تم نے ایک آدمی کو پہلے بھی مارا، کیا آج میرا مارنے کا ارادہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں، جہاں کا بادشاہ فرعون ظالم ہو اور جہاں کے کمزوروں کا یہ حال ہے، ان کی حمایت کرو تو وہ الٹی بکواس کرتے ہیں، ان کو سمجھاؤ، ان کو سیدھے راستے پہ لگاؤ تو وہ الٹے بھونکتے ہیں، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسیٰ علیہ السلام چل دیے مدین کی طرف، راستے سے واقف نہیں، حالات سے واقف نہیں، کبھی اس ملک میں گئے تک نہیں. اللہ جل شانہ کے دربار میں دامن پھیلا دیا. رب ذوالجلال کی قسم، نبی اپنے آپ کو خدا کا کتنا محتاج سمجھتا ہے. کلیم اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، رسول ہے، پروردگار عالم کا نمائندہ ہے، لیکن راستہ چلتا ہوا بھی تم کسی آدمی سے پوچھو گے، مکان والے سے پوچھو گے، دکان والوں سے پوچھو گے، راہ گزر لوگوں سے پوچھو گے، کلیم اللہ کا حال دیکھو. ربی عسى ان یہدینی سواء السبیل. اور میرے پروردگار جدھر کو میں چلا ہوں مجھے راستہ معلوم نہیں، تو ہی مجھے سیدھا راہ چلائے گا. حالانکہ تمہارے میرے ذہن میں یہ کبھی بات بھی نہ آئی ہوگی کہ راستہ بھی اللہ سے پوچھا کریں. ہمارا خیال تو یہ ہے کہ راستے کا اللہ کو کیا پتا، راستہ تو آنے جانے والے لوگ ہی جانتے ہیں نا. مگر یہاں فرمایا عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. میرے پروردگار تیرے سوا مجھے راہ چلانے والا کوئی نہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، امن کا عافیت کا راہ تیرے سوا مجھے کون بتا سکتا ہے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهُمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. موسیٰ علیہ السلام مدین میں جا پہنچے، علاقے میں جا پہنچے. شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر کے بھیجے، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے. مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، راستہ خدا سے پوچھا. وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے، پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ. دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں. بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی. نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے، آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو، بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں، تم ان کو پانی پینے دو. وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں، آج ہماری باری نہیں، آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں. انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے، ہمارا نمبر کل آئے گا. اور بکریاں پیاسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو، نمبر کہے گا. بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام، ویسے بھی نبی
اعضاء کے اعتبار سے، شکل کے، صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے، مبرہ اور منزہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے۔ ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے، کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ ہر نبی، ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے۔ نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں، حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے، خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قد و قامت کے مالک تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی، ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ، تم چلو، بکریاں پیاسی ہیں، تم نمبر لگائے کھڑی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے، وہ اگلے نہیں پینے دیں گے، وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے۔ وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا۔ کنویں پہ گئے، فرمایا کیا بات ہے، ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی، انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا، بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے۔ لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا، کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے، ان بکریوں کو پانی پینے دو۔ انہوں نے پانی پینے دیا، ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے، وہ پانی کیا پینے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا، حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو؟ تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا؟ تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا؟ تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا؟ وہ کہنے لگی حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے عطا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی، مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں،
اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. او میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا, کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں, کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے. اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں, تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے, مجھے بڑی پریشانی ہے, تیرے دروازے کا فقیر ہوں, میری جھولی بھر دے. مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے, یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے. میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں, میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں؟ وطن میرا نہیں, دیش میرا نہیں, علاقہ میرا نہیں, خاندان میرا نہیں, قبیلہ برادری میری نہیں, میرے تو تمام پیچھے رہ گئے. میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں. اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اولوالعزم پیغمبر ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, پیغمبر بننے والے ہیں, اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے, لیکن کہتا الہی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تیرے دروازے کا محتاج ہوں, تیرے دروازے کا بھکاری ہوں, بھیک مانگنے والا ہوں. میرا دامن بھر دے, میرا پیٹ بھر دے, مجھے کھانا کھلا دے. نبی سے مانگ, نبی اللہ سے مانگ رہا ہے, پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے. آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا. ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے. لو خان ہو کر فقیر بنے, شیخ ہو کر فقیر بنو, چودھری ہو کر فقیر بنوں, محتاج بنوں خدا کا. پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك. اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو, کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور. فرمایا کھانا کھانا نہیں, کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں. میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا. موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں, یہاں میرا کوئی نہیں. موسیٰ تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے, آپ دیش کو کیا کریں گے, آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں, جھولی تیری ہو, عطا میری ہو, مانگنے والا تو ہو, بھر دینے والا میں ہوں. تو مانگے روٹی, میں تیرا گھر آباد کر دوں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی. اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا. اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں, تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی, ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے, دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں آپ کو کیسا تھا. آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے.
حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے. ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے. حضور اکرم سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے. فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے, فاروق اعظم کا زمانہ ہے. مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں, ان کے خامند نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے, ماں باپ حرام خور ہو گئے, بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر, چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو, 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف, ہر طرف 40 گز, 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے, ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو. یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام, جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. ویسے نام لیتے ہیں, ہم پنجتن پاک کو ماننے والے ہیں, ہم 12 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں, کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی, اور شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی, میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. بکرے کی ایک کھال ہے, اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے, رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے. گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں. تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ 5 کو, نہ 12 کو, نہ 18 کو, نہ سلسلے چشتیہ کو, نہ قادریہ کو, شیطان کو مانتے ہیں. جس لڑی کو پکڑو گے, سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے, تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی, سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا. بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا, خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے, میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا. 65 سال کی بوڑھی عورت
باہر نکلنے سے، کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ آخری وقت ہے فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا، شیر خدا کے نور نگر کا، نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، میدان کربلا میں اکیلا کھڑا ہے، اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ او میرے مولا، او میرے خالق، او میرے پیدا کرنے والے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں، روؤں گا نہیں، تڑپوں گا نہیں، پھڑکوں گا نہیں، میں کسی سے بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، اگر تو ساروں کو لے کے راضی میں ساروں کو دے کے راضی، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ او میرے مولا، یہ سامنے قاسم ابن حسن کی لاش ہے، یہ علی اصغر کی لاش ہے، یہ علی اکبر کی لاش ہے، یہ غازی عباس کی لاش ہے۔ او میرے مولا، کس کس کو گنوں؟ یہ خیمے کے چاروں طرف ڈھیر لگ گیا، سارا خاندان تیرے یہاں پہنچ گیا، جھولی پھیلا دی۔ مگرچہ میں نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، پر خالق تو، مالک تو، میں تیرا بندہ، الہی تیرے دربار میں جھولی پھیلاتا ہوں، میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ دعا مانگی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا خاندان قبول فرما۔ کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی خیرات قبول کرے گا، کسی کی نماز قبول کرے گا، کسی کے روزے قبول کرے گا، کسی کا حج قبول کرے گا، کسی کا صدقہ قبول کرے گا، کسی کی تہجد قبول کرے گا، کسی کی اشراق قبول کرے گا، کسی کی عید جمعے قبول کرے گا۔ مولا میں تیرا حسین بندہ، خاندان قبول کر۔ سارا میرا خاندان تیرے سامنے ہے۔ پہلی دعا کی امام نے، او میرے مولا اگر تو رد کر دے میں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بڑا بے نیاز ہے، تو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ پہلی دعا فرمائی حسین نے میدان کربلا میں، اور کس حالت میں؟ سر سے پاؤں تک زخمی ہے، لہو ٹپک رہا ہے، خاندان سویا پڑا ہے، مستورات بھوک اور پیاس کی وجہ سے خیمے میں تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے جھولی پھیلا دی اپنے مولا کے سامنے، یا اللہ میرے خاندان کی قربانی قبول فرما۔ حسین کو تسلی ہوئی، میری دعا قبول ہو گئی۔ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور دعا مانگ دی، او میری مولا، او پروردگار، او احکم الحاکمین، او بے نیاز بادشاہ، میری ایک دعا اور ہے۔ ظالموں نے، لوگوں نے، دشمنوں نے میری جماعت اجاڑ دی، میں جس دن سے ہوش سنبھالا آج تک میں نے اکیلے نے نماز نہیں پڑھی، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پائی، کالی کملی والے سے تعلیم پائی، میں اپنے نانا کی گود میں کھیلا، میرے نانا نے مجھے یہ تعلیم دی، آج تک میں نے جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، خاندان سو گیا، جماعت میری ختم ہو گئی، بدن میرا زخمی ہے۔ او میرے مولا ایک میری یہ بھی دعا قبول فرما، جنہوں نے میری جماعت ختم کی، میری جماعت کی نماز ختم کی، مولا میرے قاتلوں کو قیامت تک جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ میری جماعت ختم کر دی، میں اکیلا نماز پڑھوں گا، آخری وقت ہے، عصر کا وقت قریب ہے۔ مولا میں نے تو مدینے میں، سفر میں، حضر میں کبھی بھی میں نے جماعت کی نماز نہ چھوڑی، میری جماعت ختم ہو گئی، تکبیر کہنے والا کوئی نہیں، اذان دینے والا کوئی نہیں، میرے پیچھے کھڑا ہونے والا کوئی نہیں،
میری جماعت ختم کر دی۔ مولا جن لوگوں نے میرا اتنا بڑا شوق ختم کیا، میرا احساس ختم کیا، یہ بھی قبول کر لے میرے ظالموں کو جنہوں نے میرے معصوموں کو بھی سلا دیا، ان کو قیامت تک جماعت کی نماز نہ ملے۔ اب خیال کر لو وہ کون لوگ ہیں جن کو جماعت کی نماز نہیں ملتی۔ اور اگر آپ کی توجہ ہے تو حسین نے کچھ اور بھی مانگا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دعا مانگنا بھی نانے سے سیکھا ہے۔ ہر وقت جو دعائیں ہوتی تھی امت کے لیے، خدا کی قسم یہ اس کالی کملی والے کا نواسا ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آخری وقت میں آواز بالکل پست ہو گئی، آواز ختم ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، معمولی لب حرکت کرتے تھے امام الانبیاء شہنشاہ کائنات کے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بالکل کان لگا دیا، آخری وقت میں میرے محبوب کی کیا آواز ہے، ادھر دم ختم ہو رہا تھا، سانس ختم ہو رہے تھے، معمولی لب حرکت کرتے تھے، آواز آتی تھی ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ تو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دعا تو فرمائی اپنی قربانی کی قبولیت کی، جانتے تھے وہ بے نیاز ہے، رد کرنے پہ آئے کوئی پوچھنے والا نہیں، قبول کرنے پہ آئے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تیسری دعا فرما دی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الہی ایک دن بھی نہیں گزرا کہ میں نے قرآن ختم نہ کیا ہو، میرا باپ قرآن کا قاری، میری اماں قرآن کی قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، مولا تو جانتا ہے حسین بھی قاری، میری اولاد بھی قرآن کی قاری، میرے بچے بھی قرآن کی قاری، میں خود قاری، سارا دن میں قرآن پڑھتا تھا، اپنے بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ الہی آج انہوں نے دل توڑا، میرے سارے قاری شہید ہو گئے، میرا آخری وقت ہے، او میرے مولا جس سینے میں قرآن تھا اس کی ان لوگوں نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں بالے مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے میں تیر مارے، جس سینے میں قرآن تھا اس سینے پہ خنجر چلائے، جس سینے میں اللہ کا قرآن تھا اس سینے کو انہوں نے چھلنی کر دیا۔ اور میرے مولا میری ایک یہ بھی دعا ہے، میرے جو مارنے والے ہیں، جو ظالم ہے، قاتل ہے، مولا ان کو سونا بے شک دینا، ان کو چاندی بے شک دینا، ان کو زمین بڑھ بے شک دینا، ان کو دولت بڑی سے بڑی دینا، پر اے میرے مولا میری دعا تیرے دربار میں قرآن کو قاری حافظ ہونے کی دولت نہ ملے۔ قرآن یاد نہ ہو، انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، قرآن کریم کی عظمت کو انہوں نے برقرار نہیں رکھا، ان سینوں کو پیاسا مارا ہے جن سینوں میں خدا کا قرآن تھا، اور قرآن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا۔ کیا عجیب دعائیں مانگی ہیں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھے ہوئے دل سے دعائیں مانگی، اور اس کے بعد پھر نماز کا پروگرام بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ ایسے وقت میں نماز، آج امتی شادی میں نماز نہیں پڑھتا، اور یہ مصروفیت بڑی ہے، مہمان ہے نا، یہ مہمان تجھے جہنم میں بنانے آئے ہیں، یہ مہمان تجھے دوزخ میں ڈالنے آئے ہیں۔ شادی کی مصروفیات کی وجہ سے عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی اللہ نے ہمارے گھر میں خوشی کیوں دی؟ آج تو شادی میں نماز نہیں پڑھتا، تو سفر میں نماز نہیں پڑھتا، تو گھر میں بیٹھا بیٹھا نماز نہیں پڑھتا، اور حسین حسین پہ قربان ہو جا، حسین کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل ہو، حسین کی روح اور ان کے تمام ساتھیوں کی روح کو کروڑوں مبارک ہو۔ خاندان سامنے پڑا ہے اور مستورات پیاسی تڑپ رہی ہے، اور حسین نماز کے لیے تیمم کر رہا ہے۔
کمال ہے لوگوں کی آج. اچھے بھلے حاجی نماز نہیں پڑھتے, مولوی نماز نہیں پڑھتے, اب تو بیڑا غرق ہو گیا. قرآن جن کو آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. خدا کا قہر نہیں تو اور کیا ہے یہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کے اوپر 80 کے قریب زخم ہے. سورج کی طرف حسین دیکھتا ہے. عصر کی نماز کو دیر ہو رہی ہے. فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھ کے تیمم کرتا ہے. نماز کی تیاری ہے. اسی کو کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے, تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نماز کی کس حال میں تیاری کر رہا ہے؟ تو کوٹھی میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو بنگلے میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دکان پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو ہوٹل پہ بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو دفتر میں بیٹھا نماز نہیں پڑھتا, تو اپنے ہاؤس میں بیٹھا ہوا نماز نہیں پڑھتا. تجھے ساری سہولتیں میسر ہے پر تو رب کی حضور میں سجدہ کرنے کو تیار نہیں. نماز کا طریقہ حسین سے سیکھ لے. کہتا تیمم خاک سے ہوئے, لہو سے غسل سید ہو. لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. حسین نے نماز کی تیاری کر لی اور یوں سورج کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا. پھر دعا کر دی, الہی شہادت کا مرتبہ بڑا اونچا ہے اور چلتا ہوا مارا جائے کچھ اور بات ہے. میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میرا سر سجدے میں ہو تو میں تیرے یہاں پہنچ جاؤں, میں تیرے دروازے پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. سر میرا در تیرا, الہی سب کچھ دے بیٹھا ہوں, سب کچھ قربان کر چکا ہوں, یہ میرا سر باقی ہے. میں تیری حضور میں اسے رکھتا ہوں اور تمنا میری یہ ہے قیامت آ جائے پر میرا سر سجدے سے نہ اٹھے, میں سجدہ ریز رہوں, میں تیری مناجات کرتا رہوں, میں تیرے دربار سے مانگتا ہی رہوں. تو دیتا نہ تھکے, میں لیتا نہ تھکوں. سر سجدے پہ رکھ دیا. ظالم آگے بڑھے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پہ خنجر مار کر سر تن سے الگ کر دیا اور بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے کام کر دیا, انعام کے مستحق بن گئے. اب فلاں انعام ملے گا, اب فلاں انعام ملے گا. نواسہ رسول کو ختم کرنے کے بعد انعام کو پھلوڑتے پھرتے ہیں, انعام کو تلاش کرتے ہیں. اس پر بھی صبر نہیں آیا. ذلیل لوگوں کی آگ نہ بجھی, خاندان نبوت کو ختم کر کے بھی ان کی آگ نہ بجھی. جلوس بنایا, فاطمہ الزہرا کی بیٹی کا جلوس بنایا. سیدہ زینب کو اونٹوں پہ بٹھایا, سکینہ کو بٹھایا, خاندان نبوت کی مستورات کو بٹھایا. یہ کون خاتون ہیں, یہ کون سی نبی کی گھر والی, نبی کی بچیاں ہیں؟
علماء کرام نے لکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، کسی ظالم نے مستورات کی خیمے کی طرف گھوڑے موڑ دیے، حسین نہ دیکھ سکے، فوراً چلائے، فرمایا او ظالمو کمینو ایک طرف ہٹ جاؤ، نبی کی مستورات کی طرف نہ آؤ، نبی کے خیمے کی طرف آنکھ نہ اٹھاؤ۔ آج بھی جن لوگوں کا مزاج نہیں ہے وہ کسی کی بہن کو نہیں تاڑتے، وہ کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ کسی کی بیوی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، جو پرانے بدماش ہیں، جو نسلی حرامی ہیں، ان کا آج بھی یہی طریقہ کار ہے۔ کڑوی لگتی ہے باتیں، کیوں انتظام نہیں؟ آج فاروق اعظم کا دور ہوتا، میری تمہاری سب کی گردنیں اڑا دی جاتی، بتایا جاتا کہ مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے کھا لیا، ایمان بیچا، عزت بیچی، آبرو بیچی، تقدس بیچا، حتیٰ کہ نبی کا خاندان بیچ دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس مظلوم ترین بتاؤ کیا پھانسی لگتی تھی ان کو اگر کوئی شرط مان جاتے؟ بس انعام نہ ملتا، انعام نہ ملتا، اور جانتے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابہ کرام کے بیٹے ہیں، اگر یہ مل گئے تو پھر اپنا کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا، اس لیے ظالموں نے دونوں کو ملنے ہی نہ دیا۔ انہوں نے کہا یہاں کھڑے کھڑے ووٹ ڈالو، حمایت کرو یہاں کھڑے کھڑے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگوں میں نبی کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، وہ گردن کیوں جھکا دیتا؟ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ میں خاندان دے کر گھبرا گیا ہوں؟ میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے تمہارے سامنے کوئی ہار گیا ہوں؟ نہیں نہیں، فرمایا ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جبا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں، کٹا کر گردنیں بتلا گئے یہ کربلا والے کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ علی کے خاندان نے یہ بتا دیا کہ غلط کے سامنے، ظالم کے سامنے کٹ جاؤ، مر جاؤ، خدا کی یہاں چلے جاؤ، پر جھکو مت۔ یہ کیا جانے آج کل کے لوگ حسین کی قیمت، چاہ کی پیالیاں پی کر ووٹ دینے والوں، پیسے کھا کھا کر کے ووٹ دینے والوں، دکانوں مکانوں کے فائدے اٹھا کر ووٹ دینے والوں، تم سارے کے سارے حسین کے مشن کے دشمن ہو۔ تمہارا حسین سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھریں ساتھ ساتھ پھریں بھاگے ہوئے، ادھر بھی یہی تھا، اس وقت میں بھی یہی تھا، اور کیا تھا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ دے دیا، اخیر میں آ کر کے سر بھی دے دیا، اور نماز کی عظمت بتا دی کہ جو حسینی ہوگا اس کی تو نماز تو کیا جماعت بھی نہیں جائے گی، جو حسینی ہوگا اس کی جماعت بھی قضا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز میں خدا ملتا ہے۔ اسی کو کہتا فرمایا حسین تجھے نماز میں سر دینا کیوں پسند ہے؟ گھوڑے پہ شہید کیوں نہ ہوئے؟ دوڑتے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟ مستورات کے پاس کھڑے ہوئے شہید کیوں نہ ہوئے؟
سیدہ زینب کے پاس کھڑے کھڑے شہید کیوں نہ ہوئے؟ شہر بہنوں کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ اپنی بچی کے پاس کھڑے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اصغر کو گود میں لیے ہوئے کیوں نہ شہید ہوئے؟ علی اکبر کو گود میں لیے کیوں نہ شہید ہوئے؟ حسین تو تیری اداؤں میں کالی کملی والے کی ادائیں ہیں، تجھے کیسے پسند آیا کہ سر میرا در تیرا؟ تجھے یہ بات کیسے پسند آئی؟ اس لیے کہتا اس لیے پسند آ گئی کہ دید کی گر تلاش ہے، سر کو جھکا نماز میں، دیدہ دل کو کھول کر لطف اٹھا نماز میں، شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھی لے، اس کی نماز دیکھی لے، کوئی پڑھے گا کیا نماز؟ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز۔ ادھر خنجر چلا، ادھر آواز آئی سبحان ربی الاعلی، اور میرے مولا پاک ذات تیری، برتر تو ہے، بزرگ تو ہے، رب تو ہے، سارے جہان کا مولا تو ہے، پر دیکھ لے میری ساتھ کیا بن رہی ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ خنجر ظلم پھر گیا، ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں، مہمان بلا کے آپ کو مہمان نمازی خوب کی، کھانا تو در کنار تھا، پانی کی بوند تک نہ دی، بولیے بھرتی خطوں کی، آؤ آپ سے بڑا اس دنیا میں اللہ والا کوئی نہیں، تو فاطمۃ الزہرا کا لقب جگر ہے، تو شیر خدا کا نور نظر ہے، آپ نواز رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، تشریف لاؤ، ہم آپ کے پیچھے جان مال سب کچھ لڑا دیں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے، سب کچھ کیا، اور کھانے کی تو کون پوچھتا، پانی کی بوند نہ دی، اور کہتا ظلم و ستم کو دیکھیے، پھر دی حلق پر چھری، عاشق کی بریا کا سر کٹ گیا نماز میں۔ حسین کامیاب ہو گیا امتحان میں، پورے نمبر لے گیا بلکہ انعام لے گیا، مولا نے خاندان مانگا خاندان دے دیا، سر مانگا سر دے دیا، نماز میں مانگا نماز میں دے دیا، سجدے میں مانگا سجدے میں دے دیا، حسین کامیاب ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی، جن لوگوں نے خاندان نبوت پہ ظلم ڈھائے، چھرے چلائے، خنجر چلائے، تیر چلائے، تلواریں چلائیں، وہی لوگ اب اس اجڑے ہوئے خاندان کی خواتین کو لے کر کوفے کے بازاروں میں جلوس لے کے نکلتے ہیں، وہی لوگ ہائے ہائے کرتے نکلے اپنا جرم چھپانے کے لیے، اپنا عیب چھپانے کے لیے۔ تمام دنیا کی کتابوں میں موجود ہے، سب سے پہلے یزید کی بیوی نے ماتم کیا۔ ہم یزید کی بیوی کی ریس کیوں کریں؟ ہم تو حسین کی ریس کریں گے، ہم تو سیدہ زینب کی جوتیوں کی غلامی کریں گے۔ بازاروں میں گھمایا گیا اجڑے ہوئے خاندان کو، ان کی حوث نہ بجھی، ان کی آگ نہ بجھی، اور لوگوں نے اس کو اکرام بنا لیا ہے۔ جرأت والا خاندان، بہادری والا خاندان کسی کے سامنے کیسے جھک جاتا؟
कौन चुप करता? तो कभी ना गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जुमे में खड़ा हुआ, हमें फतह हुई, हुसैन को शिकस्त हुई। अंदाजा लगाओ, परले कोने से एक नबी न बोल उठा, एक मोहताज बोल उठा, हाँ, एक गरीब बोल उठा, और ये नहीं कहा कि खामोश, और कहने लगा कमीरी की औलाद। सुभान अल्लाह, ऐसी गाली दी से याद रखेगा। हालांकि वो गवर्नर है, ये मोहताज है, ये माजूर है, ये गरीब है। इनाम वाले आगे बैठे हैं, गरीब पीछे बैठा है। कहने लगा कमीरी की औलाद, खबरदार बकवास न कर, पैगंबर के नवासे को न भौंक। इतनी तो कर सकता था ना, वो इतना ही कर सकता था, उतना ही कर दिया। तो तुम्हारा क्या हाल है? अगर तांगे वाले का, कार वाले का एक्सीडेंट हो जाए, जो आएगा कार वाले का हमेती है, देखो भैया देखो जी, तांगे वाले की गलती है जी, चाहे वहां था भी नहीं, आया भी पीछे से है, पूछता भी नहीं हुआ क्या है।